السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامی چینل سے میں آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کے بڑے رموز و اسرار، نکات اور مظاہر اور پہلوجات رکھے ہیں۔ ان پہلوجات میں سے کئی ایک بیان کر چکا ہوں۔ اس ویڈیو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر اپنی ربوبیت کا جو وصف ہے اس کو سب سے پہلے بیان فرمایا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تر تعریفات، تقدیسات، تمجیدات اللہ کے لیے زیبا، لائق اور مختص ہیں، جو تمام عالم کا رب ہے۔ یہ صفت، یہ خوبی، یہ تقدیس، صفت رب، یہ بہت ہی جامع پہلو ہے، اور اللہ ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے، جو کمال ہے اور جو طاقت ہے، جو وصف ازلی ابدی اسے حاصل ہے، وہ بے پایاں ہے، بے کنار ہے، اور اس لفظ رب کے اندر قرآن کا اگر ہم صحیح معنوں میں مطالعہ کریں تو ہمیں یہ قرآن ہی سے واضح ہوتا ہے کہ لفظ رب اور لفظ الہ، یہ دونوں اللہ کی خالقیت، اللہ کی مالکیت، اللہ کی رازقیت اور اللہ کے بلا مقابلہ معبود، مسجود، مشکل کشا، حاجت روا، مولا، دستگیر ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہ اتنا جامع لفظ ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنی حمد کے حوالے سے سب سے پہلے جو صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ ربوبیت کی صفت بیان فرمائی ہے۔ تو اس سے ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے کہ میرے بندو، تم تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے بیان کیا کرو جو حقیقت میں تمام تعریفات کا اکیلا لائق، زیبا اور حقدار ہے، اور تعریفات سب اسی کے لیے مختص ہیں، جس کی سب سے بڑی صفت صفت ربوبیت ہے، جو تمام اوصاف کو شامل ہے اور تمام صفات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، کیونکہ رب کا معنی خالق، مالک، رازق، معبود، مسجود، مشکل کشا، حاجت روا، مولا، دستگیر کے جب ہوئے تو پھر اللہ کی صفات میں سے کون سی صفت باقی رہ گئی جس کا وہ حقدار نہیں ہے؟ حمد کے تمام ماحولیات کو، تمام زاویوں کو، تمام حدود کو گھیر لیا ہے لفظ رب نے، صفت رب نے سب کو گھیر لیا ہے۔ باقی تمام صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ اسی صفت ربوبیت سے وابستہ ہیں، اسی کے متعلقات ہیں اور اسی سے جڑی ہوئی صفات ہیں۔ بنیادی ازلی ابدی صفات تو یہی ہیں: خالق ہونا،
مالک ہونا، رازق ہونا، معبود و مسجود ہونا، مشکل کشا حاجت روا اور مولا دستگیر ہونا۔ اس نے اللہ کے تمام اوصاف کو جو دریا اور سمندر سے بھی زیادہ ہیں تو ان کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ مختصر لفظوں میں اللہ رب العالمین نے صفت ربوبیت کے ذریعے بیان فرما دیا ہے۔ تو یہ اس جملے کے اندر بلاغت اور فصاحت کا اعلیٰ پیمانہ اور اعلیٰ اصول اس کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ بے پایاں اوصاف کا مالک ہے، ابدی اور ازلی صفات کا مالک ہے، اور اپنی تمام 99 صفات میں سے جامع وصف کو جو صفت رب کے اندر موجود ہے اس کو اپنی حمد کے واجب کرنے کے زاویے سے بیان فرما دیا ہے کہ جس نے اللہ کو رب مانا، اللہ کو مربی مانا، خالق مالک رازق معبود و مسجود، مشکل کشا حاجت روا مولا دستگیر مانا، تو گویا بندوں نے، انسانوں نے اللہ کی تعریف کا حق ادا کر دیا ہے، اس کی ازلی اور ابدی صفات کا اقرار اور تصدیق عمل میں لائے ہیں۔ تو اس کے اندر بھی بڑی فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ پیمانہ موجود ہے، اسے بھی ہمیں سمجھنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کی توحید، اللہ کے دیے ہوئے عقیدے کے مطابق ہم اپنی افکار کو پاکیزہ کر سکیں اور اپنا عقیدہ بنا سکیں، اور اسی پر چلتے ہوئے ہم اللہ ہی کے ہو کر رہیں، اور شرک کے تمام زاویوں سے ہم بچ سکتے ہیں، اور توحید کے تمام اصولوں پر ہم کاربند ہو سکتے ہیں، عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔